بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ وضو کے آداب اور مسواک کے آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلے وضو کے آداب۔ جس ذات کے لیے طہارت حاصل کر کے اس کے روبرو پیش ہونا ہے، اس کی ہیبت و دبدبہ کا استحضار پیدا کرنا، حتی الامکان باوضو رہنے کا اہتمام کرنا، پانی میں اسراف نہ کرنا، قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، وضو کے وقت نیت کرنا، صاف ستھری جگہ پر وضو کرنا، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا، دہنی طرف سے شروع کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، پے در پے وضو کرنا، اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا، اچھے طریقے سے وضو کرنا، وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں نہ کرنا، وضو سے پہلے 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو دھونا، وضو کرتے ہوئے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اور اعضائے وضو کی منقول دعائیں پڑھتے رہنا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، منہ اور ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، غیر روزے دار کا کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، چہرہ اور ہاتھ دھوتے وقت چلو سے پانی لینا، چہرہ دھوتے وقت پیشانی سے شروع کرنا، چہرے پر پانی زور سے نہ مارنا، آنکھوں کے کنارے پر ہاتھ پھیرنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کے سرے سے دھونے کی ابتدا کرنا، کوہنیوں اور ایڑیوں پر اہتمام سے پانی بہانا، انگلیوں کا خلال کرنا، پیروں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرنا، 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا، پانی کی کمی وغیرہ اعذار کی وجہ سے ایک یا دو مرتبہ پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، مسح کی ابتدا پیشانی سے کرنا اور دونوں ہاتھوں سے مسح کرنا، کانوں کا اندر اور باہر سے مسح کرنا، کان کا مسح کرتے وقت کان کے سوراخ میں چھوٹی انگلی ڈالنا، جائے استنجا کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے پر پانی چھڑکنا، خصوصاً اس کے لیے جو وسوسے کا مریض ہے۔ اگر لوٹا یا برتن سے وضو کر رہا ہو تو وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لینا۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ وضو کے بعد تولیے کا استعمال کر لینا۔ وضو کرنے کے بعد نماز شروع کرنے تک پرسکون رہنا، تحیۃ الوضو پڑھ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کی پابندی کامل مومن ہی کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا، جبکہ وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، یہ اسراف کیسا؟ عرض کیا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگرچہ تو بہتی ہوئی نہر کے کنارے پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا کامل وضو نہیں ہے جو وضو کے وقت اللہ کا نام نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو دہنی طرف سے شروع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوا کرے تو کامل وضو کر، یعنی ہر عضو کو 3 بار دھونا کامل وضو ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا تو 3 مرتبہ اپنی ہتھیلیوں کو دھویا، پھر آخر میں فرمایا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا پڑھتے ہوئے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم کر دیتا۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں، میں نے عمر بن ابو حسن کو دیکھا کہ انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے پانی کا برتن منگایا اور حاضرین کو وضو کر کے دکھلایا۔ چنانچہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور اسے 3 مرتبہ دھویا، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈال کر پانی لے کر 3 چلو سے 3 مرتبہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرو اور انگلیوں میں خلال کرو، اور روزے دار نہ ہو تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے کام لو۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وضو کیا، چنانچہ اپنا چہرہ دھویا، 1 چلو پانی لیا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 1 چلو لیا، اس سے اسی طرح کیا کہ اس میں سے کچھ پانی دوسرے ہاتھ پر ڈال کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے دھویا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے کناروں پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو ہتھیلی میں پانی لیتے اور اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے اس کو داخل کر کے داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے مجھے میرے رب نے اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو کوہنیوں پر پانی بہاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو میں خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ وضو فرماتے تو اپنی چھوٹی انگلی سے پیروں کی انگلیوں کا خلال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونے کے بعد ارشاد فرمایا وضو اس طرح ہوتا ہے جو شخص اس پر زیادتی یا کمی کرے گا تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو برتن میں ہاتھ داخل کرتے پھر اپنے سر کا مسح کرتے اور اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف اور پیچھے سے سر کے آگے کی طرف لاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا اور دونوں کانوں کا مسح کیا، کانوں کے اندرونی حصے کا شہادت کی انگلیوں سے اور باہر والے حصے کا انگوٹھوں سے۔ حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور اپنی جائے استنجا کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے پر پانی چھڑکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے وضو کیا پھر کھڑے ہوئے اور وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے کھڑے کھڑے پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اچھی طرح وضو کیا پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں شامل فرما اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد اعضائے وضو کو پونچھ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں بے توجہی نہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مسواک کے آداب: باکثرت مسواک کرنا، بالخصوص وضو کے وقت مسواک کرنا۔ مسواک دائیں ہاتھ سے پکڑنا۔ مسواک پکڑنے کا طریقہ: دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو مسواک کے نیچے رکھنا اور اس کے برابر والی اور درمیان والی اور شہادت والی انگلیوں کو مسواک کے اوپر رکھے اور انگوٹھا مسواک کے سرے کی طرف نیچے رکھے۔ مسواک کرنے میں دہنی طرف سے ابتدا کرے، چوڑائی میں مسواک کرے۔ مسواک کم از کم 3 مرتبہ الگ الگ پانی لے کر کرے۔ مسواک دھو کر استعمال کرے اور استعمال کر کے دھو لے۔ اگر معذوری کی وجہ سے مسواک کو نرم کرنے کے لیے نہ چبا سکتا ہو تو دوسرے سے چبوا کر مسواک کرے۔ مسواک نہ ہو تو انگلیوں کو اس کے قائم مقام سمجھے مگر اس کی عادت نہ بنا لے۔ بچوں اور ماتحتوں کو بھی مسواک کی تعلیم دے۔ متعدد اشخاص کی موجودگی میں اگر مسواک دینا ہو تو بڑے آدمی کو مسواک پیش کرے۔ 2 موقعوں پر مسواک کرنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے: دانت کا پیلا پڑ جانا، منہ سے بدبو کا آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مسواک کا اس قدر حکم دیا گیا ہے کہ مجھے اس کے فرض ہو جانے کا خوف ہو گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے اگر میں اپنی امت پر یہ بات باعث مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کاموں میں حتی الوسع دہنی طرف کو پسند فرماتے، حتیٰ کہ وضو میں، کنگھا کرنے میں، جوتا پہننے میں، مسواک کرنے میں، یعنی واجبات اور مباحات امور میں بھی دائیں طرف کو ترجیح دیتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو چوڑائی میں مسواک کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ سے مسواک لے کر چبا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسواک نہ ہو تو انگلیوں کو مسواک کے قائم مقام سمجھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے اور آپ کے پاس دو شخص موجود تھے جن میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک سے فارغ ہو کر چھوٹے کو دینا چاہا تو اسی وقت آپ پر مسواک کی فضیلت کے بارے میں وحی آئی کہ ابتداً بالاکبر کیجیے، یعنی ان میں سے بڑے کو مسواک دیجیے۔ اور یہ تمام آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے منقول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ ہیں۔ یہ ہمارا ان تعلیمات کو واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں اور جتنا ممکن ہو سکے اس کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔